رانا صاحب، لیکن جس تیقن کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اعتماد کے ووٹ میں ان کو 186 کی سٹرینتھ شو کرنی ہے ایوان کے اندر، اس وقت 190 ورسز 180 کا کانٹیسٹ ہے، تو اگلا مرحلہ، اگلا امتحان تو یہ ہوگا کہ عدم اعتماد کے اندر وزیر اعلیٰ کو فلاپ کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ نہیں، ہماری تیاری نہیں ہے، ان کی اپنی ہی تیاری ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ ہمارے جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے، اور یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں گے۔ تو یہ خود ہی ان کا اپنا امتحان ہے۔ ان 99 میں سے اگر 2-3% بھی جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تو یہ فارغ ہیں۔ نہیں، لیکن آپ جس یقین اور جس اعتماد سے کہہ رہے ہیں، کیا ان کے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں، تو ہم جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں، تو ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو ہم کوئی کسی اور جگہ پہ تو سیاست نہیں کر رہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اس عمل میں نہیں ہیں، لوگ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایک تھوڑا پراپر ٹائم جو ہے وہ 4 سے 7 دن کے درمیان جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ وٹو کیس جو ہے وہ اس میں بھی یہی حالات تھے، اور یہ مسائل جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ تو رانا صاحب، اگلی تیاری آپ نے مکمل کر لی ہے کہ آپ کی طرف سے قائد ایوان کا امیدوار کون ہوگا، اور وہ اس حوالے سے نام فائنل ہو گئے؟ دیکھیں، اگر لیڈرشپ یا پارلیمانی پارٹی کو اور فیصلہ نہیں کرتی تو ہمارے جو اس وقت امیدوار ہیں یا پارلیمانی لیڈر ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہیں، وہی ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ امیدوار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کو بڑا متحد رکھا، انہوں نے بہت خوب کام کیا، تو اس لیے میری نظر میں انہیں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن رانا صاحب، اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا پولیٹیکل کرائسس پنجاب میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، وہ آیا ہوا ہے، حکومت تبدیل کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت سارے ایشوز یہاں پر ابھی ہیں جو اس کے ساتھ مزید بڑھ بھی رہے ہیں، انٹینسیفائی ہو رہے ہیں، ان پر قابو پانا، ان کو بہتر کرنا، پنجاب کے عوام کو ڈیلیور کرنا، یہ حکومت لے کر آسان ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو جب تک عمران خان کی ذات موجود ہے، یہ فتنہ جو ہے اس ملک کی سیاست میں موجود ہے، تو یہاں پہ حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہو سکتے۔ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، فساد ہے، یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم کے لیے ایک عذاب ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے سیاستدان کی موجودگی میں کسی ملک کا سیاسی جمہوری آئینی سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ یہ بات الیکشن کی کر رہا ہے، الیکشن ہو جائیں، یہ پھر بھی باز نہیں آئے گا، یہ پھر کہے گا چیف الیکشن کمیشنر کو پہلے تبدیل کرو، اس کو کر دیں گے، پھر کہے گا جی الیکشن کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں مجھے قابل قبول، دوبارہ الیکشن کرائیں، دوبارہ الیکشن کروائیں گے تو پھر کہے گا جی مجھے نتیجہ نہیں قابل قبول، جب تک کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملتی۔ اگر اسے 2/3 میجورٹی بھی مل جائے تو پھر وہی کچھ ہی کرے گا جو اس نے 3.5 پونے 4 سال کیا ہے، انتقام لے گا، غلط لوگوں کے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات درج کروائے گا، ملک کو جو ہے وہ افراتفری انتشار سے دوچار کرے گا، معاشی طور پہ ملک کو تباہ کرے گا۔ تو اس کا جو وجود ہے، اس کو اس ملک کی سیاست سے مائنس کرنے کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، ورنہ یہ آدمی جو ہے، جو اس کا ذاتی کردار ہے وہ بھی اب ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ کس کردار کا یہ مالک ہے، اور جو اس کا سیاسی کردار ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو اس کو اس ملک کی سیاست سے مائنس کرنے کے علاوہ اور کوئی اس قوم کے پاس حل نہیں ہے، اور اگر یہ مائنس نہیں ہوگا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے رانا صاحب، عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو ملکی سیاست سے مائنس کرنا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ یہ پریکٹیکلی یہ ممکن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا، اس ملک میں جمہوریت آگے نہیں چل سکے گی، یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ کوئی چوائس والی بات نہیں ہے۔
اس آدمی کے ہوتے ہوئے اس ملک میں امن، اس ملک میں جمہوریت، اس ملک میں رول آف لا، اس ملک میں آئین کی جو ہے وہ عملداری نہیں ہو سکتی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عمران خان کے آگے بند باندھنے کی کیا تیاری کر رکھی ہے رانا صاحب آپ نے؟ دیکھیں جی، ساری اس کی یعنی دن بدن وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اس کے سیاسی فیصلے، اس کے ذاتی فیصلے، اس کی اخلاقی پوزیشن، یہ ہر چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد فیصلہ قوم نے کرنا ہے. تو اگر پنجاب میں جو سٹرکچر ہے چینج ہو جاتا ہے، پولیٹیکل سٹرکچر، اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ زیادہ با اختیار ہوتے ہیں، تو کیا عمران خان کو گرفتار کریں گے؟ دیکھیں، گرفتار حکومت کو تو نہیں کرنا چاہیے، اس بات کے تو ہم مخالف رہے ہیں. ہاں، جو ادارے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی اخلاقی جرم بنتا ہے، جو اس کی انتہائی جو ہے وہ امورل قسم کی جو ہے وہ اس کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ اداروں کو بنانا چاہیے. اگر اس کے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے، نیب کا ادارہ موجود ہے. تو اس میں حکومت کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اداروں کو جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ ہر قیمت پہ ہونی چاہیے. یہ بڑا سیدھے اس نے کرپشن میں ڈاکے مارے ہیں. 50 ارب کا ایک نے ٹیکہ لگایا، اور اس رجسٹریاں اس کے نام ہے، جائیداد اس کے نام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل 2+2=4 ہے. وہ جو فرا گوگی ہے اس کی فرنٹ مین، وہ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے جو اس نے لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے وہ لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ کرواتی رہی ہے. خود یہ کتنا بڑا گڑھی چور اور توشہ خانہ چور، انتہائی گھٹیا لیول پہ جا کے یہ حرکتیں جو ہے وہ کرتا، وہ ساری چیزیں سامنے انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر یہ الزام غلط ہے. تو اس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہے. جعلی رسیدیں، یعنی صرف کرپٹ، بے ایمان اور بد کردار نہیں ہے، یعنی جعل ساز بھی ہے، جعلی رسیدیں بھی بناتا رہا ہے. رانا صاحب، اس سے پہلے آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے، وہ کسی کی چھتر چھایا میں ہے یا اس کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہے. کیا اب بھی عمران خان انٹچیبل ہے یا اب سچویشن بدل چکی ہے، تبدیل ہو گئی ہے؟ پھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مرچی جیل میں ڈالیں. نہیں، بالکل. اگر یہ آتا وہاں پہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ کہتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا نہیں، میں ڈیٹ لے کے جاؤں گا الیکشن کی. تو بہرحال ڈیٹ تو اسے نہیں ملی، تو پھر یہ آیا نہیں ہے. اگر یہ آتا وہاں پہ تو بالکل میرا تو یہ مصمم ارادہ تھا، باقی حکومت سے جو ہے وہ اپروول لے کے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. رانا صاحب، اس سے پہلے بھی حکومت اور آپ کے اتحادیوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو طے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک میں انٹچیبل نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اب بھی پریس کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر، بیانات میں تو عمران خان کی بہت سارے جرائم کی فہرست بتائی جاتی ہے. اگر واقعی یہ اتنا سب کچھ ہے اور حکومت کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنسز بھی ہیں، تو جب حکومت نہیں رہے گی پنجاب کے اندر، وہ سیکیورٹی نہیں رہے گی، سب کچھ نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر عمران خان کا؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، دیکھیں، حکومت کے پاس ایویڈنسز کی بات نہیں ہے. یہ ایویڈنسز جو ہیں یہ نیب کے پاس ہونی چاہیے. یہ ایویڈنسز جو ہیں یہ جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں، جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں، ان کے پاس ہونی چاہیے. یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے جو یہ کرتا رہا ہے کہ بلا بلا کے لوگوں کو کہتا رہا کہ فلاں کے خلاف مقدمہ درج کرو، فلاں کے خلاف یہ کرو، فلاں کے خلاف وہ کرو. یہ تو انتہائی گھٹیا عمل ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت کو اس معاملے میں ملوث ہونا چاہیے. اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے، نیب کو یہ کام کرنا چاہیے. دوسرے جو پروسیکیوشن اور ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے، ان کو چیزیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. ایف آئی اے کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اینٹی کرپشن اس سے پہلے کر رہا تھا. جب یہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پھر انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ دائیں بائیں کر دی. نیب کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ انکوائریز کو مکمل کریں، اور اس کی گرفتاری بنتی ہے تو اس کو گرفتار بھی کریں اور پروسیکیوٹ کریں، عدالت میں معاملات جو ہے وہ پیش کریں.